السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں پہلی مسجد کب اور کہاں بنی تھی اور اسے کس نے بنوایا تھا؟ دوستو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری یہ بات دھیان سے سنیے گا کہ اگر آپ آدھی ادھوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کرنا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ جانکاری دی گئی ہے۔ دوستو، دہلی کی جامع مسجد سے لے کر حیدرآباد کی مکہ مسجد کے بارے میں سبھی جانتے ہی ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں سب سے پہلی مسجد کب اور کہاں بنی تھی اور اسے کس نے بنوایا تھا؟ نہیں نا؟ چلیے ہم بتاتے ہیں۔ دراصل بھارت دیش کی پہلی مسجد کیرالہ کے ترشور ضلع میں 629 عیسوی میں بنی تھی۔ اس مسجد کا نام چیرامن جامع مسجد ہے۔ اس مسجد کی بنیاد آپ علیہ السلام کے دور میں ہی رکھی گئی تھی۔ عرب کے باہر بننے والی یہ دنیا کی پہلی مسجد تھی۔ ملک کی سب سے پرانی مانے جانے والی یہ مسجد اپنے سیکولر نظریے کے لیے مشہور ہے۔ کیرالہ کے کوڈنگلور علاقے میں بنائی گئی اس تاریخی مسجد کا نام چیرامن جامع مسجد راجہ چیرامن پیرومل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ راجہ چیرامن پیرومل کون تھا؟ ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں چیرامن پیرومل نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس دوران اس نے چاند میں دراڑ اور بکھرنے جیسا کوئی حادثہ دیکھا، جسے دیکھ کر وہ حیرت کے مارے دنگ رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ریاست کے نجومیوں کو اس کے بارے میں تجزیہ کرنے کو کہا، کیونکہ وہ اس حادثے کا مطلب سمجھنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم راجہ کے بارے میں آگے کچھ بتائیں، ہم چاند میں دراڑ اور بکھرنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخرکار وہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے سے 5 سال پہلے حج کے موقع پر مینا میں قریش نے آپ علیہ السلام سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا۔ یہ چاند کی 14ویں رات تھی، جس میں چاند پوری طرح روشن ہو جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ہرا کے پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف نظر آنے لگا۔ لوگوں نے اسے اچھی طرح دیکھا اور پھر فوراً ہی دونوں حصے آپس میں مل گئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ پارہ نمبر 27 سورۃ القمر آیت نمبر 1 سے 3۔ اور اس واقعے کے سلسلے میں کثرت سے حدیثیں منقول ہے اور احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ معجزہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کے ہاتھ پر ایسے غیبی امور کا ظاہر ہونا جس کے جیسا لانے سے مخلوق عاجز ہو، یعنی انسانی عادت کے خلاف ہو۔ البتہ اس میں نبی کا کوئی فعل اور اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور اختیار ہوتا ہے، یا اس واقعے کا نبی کی ذات سے ایسا تعلق ہوتا ہے جس سے وہ دلیل نبوت بن جاتا ہے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ چاند سے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچنے کا سفر۔ دوستو، اس معجزے کے رونما ہونے کے کچھ عرصے بعد تاجروں کا ایک گروہ کوڈنگلور کی بندرگاہ پہنچا۔ وہ تاجر عرب سے آئے تھے۔ ریاستی دارالحکومت ہونے کے ناطے راجہ وہیں پر رہتا تھا۔ عرب تاجروں کی زبانی راجہ کو دین اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔ تجسس سے بےتاب ہو کر اس نے تاجروں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عرب تاجر سری لنکا کے سران دیپ میں جا رہے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو راجہ چیرامن پیرومل ان کے ساتھ ہو لیا تاکہ اس شخصیت سے ملاقات کرے جس کے ہاتھ یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ روایت ہے کہ اس نے اپنی ریاست کو 3 حصوں میں بانٹ دیا اور انہیں اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کے سپرد کیا۔ کیرالہ کے راجہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور اس کا مسلمان ہونا۔ راجہ پیرومل جب مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہند کا یہ راجہ پھر آپ کے دست مبارک پر ایمان لے آیا۔ اس طرح راجہ پیرومل صحابی رسول بنا اور بلکہ وہ بر صغیر میں پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ ملاقات کے وقت صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ صحیح بخاری میں روایت بھی ہے کہ اس نے آپ کو اچار بھی پیش کیا تھا، اس میں ادرک بھی موجود تھی۔ آپ علیہ السلام نے وہ موجودہ صحابہ میں تقسیم کر دیا تھا اور ایک ٹکڑا بقول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ میرے حصے میں بھی آیا۔ راجہ پیرومل جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنا اسلامی نام تاج الدین رکھا اور ایک روایت کے مطابق عبداللہ سمودری نام رکھا۔
حضرت راجہ پیرومل نے حج کیا اور اسلامی تعلیم حاصل کی۔ آخر ایک دن انہوں نے اپنے وطن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ کی ایک مختصر جماعت بھی راجہ کے رفیق سفر بن گئی۔ سفر کے دوران راجہ پیرومل بیمار پڑ گئے۔ جب قافلہ عمان میں مقام ظفر، جو اب سلالہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا تو راجہ کی وفات ہو گئی۔ آخری سانس سے پہلے نو مسلم راجہ نے اپنے بیٹوں کے نام لکھا خط اپنے ہمراہ جماعت کے حوالے کیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ وہ یعنی اس کے بیٹے تبلیغ دین میں صحابہ کی جماعت کی ہر ممکن مدد کرے، رکاوٹ نہ بنے، اور مسجد کی تعمیر کرنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ جب یہ قافلہ کیرالہ پہنچا تو راجہ کے بیٹوں نے اس جماعت کی مدد کی۔ بادشاہ کی وصیت کے مطابق وہاں چیرامن نام سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہ مسجد قدیم کیرالائی فن تعمیر پر بنائی گئی۔ اس مسجد کی لمبائی 200 فٹ، چوڑائی 79 فٹ تھی۔ اس مسجد میں بھارت میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ ادا کی گئی۔ 11ویں صدی عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر نو بھی کی گئی اور پھر وقتاً فوقتاً اس مسجد کی توسیع و ترمیم انجام پائی۔ 1974، 1996 اور 2001 عیسوی میں مذکورہ مسجد کی مرمت وغیرہ بھی کی گئی ہے۔ دوستو، کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ لائک کیجئے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو دوستو میری آپ سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔